السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کا ہوسٹ نویل احمد۔ آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل پوڈ کاسٹ ود نویل۔ آج ہمارے ساتھ پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ماجد اقبال خان خنان خیال صاحب، جو کہ والی وال کی جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ اکثر آپ لوگوں نے انہیں کھیلتے ہوئے میڈیا پہ دیکھا ہوگا۔ بہت سے انہوں نے مشہور میچز پاکستان میں بہت ساری مشہور جگہوں پہ اسٹیڈیمز میں کھیلا ہوا ہے۔ ان سے آج ہم جانیں گے ان کے یہاں تک کے سفر کے متعلق کہ انہوں نے اتنا عرصہ والی وال کو کھیلا اور انہوں نے کیا سیکھا۔ ان سے ہم بہت کچھ جانیں گے اور ہمارے ویورز کے ساتھ شیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ماجد صاحب ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، بہت شکریہ آپ ہمارے چینل کے مہمان بنے۔ سر، والی بال کھیلنے کا شوق کب اور کیسے پیدا ہوا؟ والی بال کا شوق نویل بھائی ہمارا جو ہے نا خاندانی طور پہ بھی یہ چیز وراثت میں ملی ہے۔ ہمارے جو ہیں بزرگوں میں عنایت خان، وہ ہمارے کزن بھی ہیں رشتے میں، لیکن ایج وائز وہ ہمارے ابو تھے محمد اقبال خان مرحوم، وہ بھی والی بال کھیلے ہیں۔ عبدالعی خان ہیں، حبیب اللہ خان ہیں، تو یہ اپنا پاکستان لیول پہ یہ بھی کھیلے ہیں۔ اس کے بعد ہم تینوں بھائی بچپن سے ہی، ابو جی کو بھی شوق تھا کہ ہمیں کھلانے کا۔ یہ ٹیلنٹ جو ہے وہ قدرتی ہوتا ہے، تو ہم چھوٹے تھے اس ٹائم سے ہی اپنے ہوم گراؤنڈ پہ پریکٹس کرتے تھے۔ پھر ابو جی نے بھی ہمیں جو ہے وہ ایک شوق تو تھا، تو پھر انہوں نے جو ہے وہ ہمارے استاد بھی وہی ہیں والی بال کے، اور بچپن سے ہی ہمیں شوق تھا۔ پھر آہستہ آہستہ جو ہے انہوں نے ہمیں ٹرین بھی کیا، کھلایا، گراؤنڈز میں باہر لے کے گئے، تو اس طرح یہ سفر بچپن سے ہی ہمارا ایک یہ بات بھی ہے، ٹریننگ اگر گھر سے ہی مل جائے تو اس کے جتنی اچھی بات اور یہ اس چیز کا جو ہے نا یہ اللہ کی ذات کا ایک خاص کرم تھا جی، کیونکہ باہر کا ماحول اور اپنے گھر کا ماحول اس میں بہت بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور وہ تھے اس طرح کہ وہ پہلے خود ہی اچھے پلیئر تھے اور ہمارے خاندان میں بھی اچھے پلیئرز گزرے ہیں، تو ہمیں ہوم گراؤنڈ ملا، اور یہ خوش نصیبی تھی ہم تینوں بھائیوں کی کہ بچپن سے ہی پھر ابو ساتھ ہوتے تھے، ان کی جو ہے زیر نگرانی جو ہے وہ چیز ہمیں جو سیکھنے کو ملی ہے وہ ہمیں باہر یا کہیں نہیں ملنی تھی۔ زیادہ آپ نے پلاسٹک بال پہ ہی فوکس رکھا؟ ہم نے پلاسٹک بال شروع سے کھیلی، پھر اس کے بعد ہم شوٹنگ بال کھیلنے شروع ہو گئے تھے۔ ہم نے کافی جگہ پہ مطلب انکار کیا پلاسٹک بال والوں کو، اور ہم نے باقاعدہ ایک اپنے ہوم گراؤنڈ پہ شوٹنگ بال سٹارٹ کر دی تھی۔ پھر اسٹڈی کے لیے میں سرگودا ہوتا تھا، میں میٹرک بھی سرگودا سے ہے، تو ادھر بھی ہم کمپنی باغ میں بھی الطاف ملا لیجنڈ پلیئر ہے، وہ بھی پریکٹس کے لیے آتے تھے، جعفر راداری۔ اس کے بعد پھر ہم ادھر ہوم گراؤنڈ پہ ابو جی نے لائٹنگ کروا کے دی، تو رات کو گیم ہوتی تھی۔ یہ پرویز بلوچ ہیں، بہت اچھے پلیئر گزرے ہیں رنگ پور سے، احمد سعید مدنی ہیں، یہ سارے آتے تھے۔ پھر یہ ہوا کہ پلاسٹک والی بال کا اس ٹائم عروج بھی تھا، ہم ایک دفعہ عروج پہ گئے، پھر ہم نے سٹاپ کیا کہ ہم نے شوٹنگ کھیلنی ہے۔ تو پھر مجبور کرنے والے ہمارا خاندان ایک سیاسی خاندان، ویسے تعلق واسطے تو بزرگوں کو، تو ادھر ہم فل جب شوٹنگ میں پریکٹس میں آ گئے تو پھر وہ مجبور کرنے والوں نے ایک دفعہ مجبور کیا۔ تو پھر جب ہم گئے، وہ ایک میچ تھا مرحوم عزیز احمد خان حسن خیلی اور امیر محمد خان بھائی ہیں، کزن ہیں ہمارے ایم پی اے صاحب، ان کے کوئی تعلق والے تھے، تو یہ ابو جی کو آئے کہنے لگے کہ ان کو میچ کھلوانا ہے۔ پھر ابو نے کہا کہ اب مجبوری ہے، پھر وہ ہم کھیلے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ ہارون احمد خان تھے، ان کے بھائی، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ بھی اچھے پلیئر تھے، یونس خان حسن والا سے، ان کو شوق تھا، ان حسن والا پہ بھی اچھے میچز ہوتے تھے، تو ہمارا ریلیٹیوز بھی تھے اور دوست بھی، دوستانہ ایک ماحول تھا۔ وہ میچ ہم گئے تو پھر اس کے بعد ہم کوئی 6 مہینے لگاتار ہمیں میچز کھیلنے پڑ گئے، تو پھر وہ پلاسٹک بال ایک روٹین بن گئی، روٹین بھی بن گئی، اور ایک ماحول تھا کہ ہم تینوں بھائی کھیلتے تھے، اور ہمارے ساتھ وہ حبیب اللہ خان کے بیٹے سمیع اللہ خان، ان کو بھی ہم نے کھلایا، ساتھ کھیلتے رہے، اچھے کھیلتے تھے وہ بھی۔ پھر پلاسٹک بال میں جب آگے گئے تو پھر واپسی کا کوئی رستہ نہیں بچا، پھر سب کی دوستوں کی محبت، فینس، تو یہ سلسلہ۔ سب سے زیادہ فیملی میں سے سپورٹ کس نے کیا؟ ابو جی نے۔ ان کے علاوہ ماں کی دعائیں ہیں، اور سب سے پہلے یہ جو ہے نا، ہم کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی ذات کا کرم ہوتا ہے۔ میں ہر جگہ پہ یہی کہتا ہوں کہ ہم عام انسانوں کی طرح ہی ہیں، باقی اس کے بعد جو ہے اللہ کی ذات کا کرم، پھر ماں باپ کی دعائیں، مخلص دوستوں کی دعائیں اور سپورٹ،
تو پھر یہ ساری چیزیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں. تو سپورٹ تو تھی تو تبھی ہم اس لیول پہ گئے ہیں. ٹھیک. تقریباً کتنا ٹائم ہو چکا ہے کھیلتے ہوئے اندازہ؟ ہمیں ہوم گراؤنڈ لیول کے بعد 1999 سے ہم اوور آل جو ہے نا میچز کھیلنے لگ گئے تھے. ہم بالکل چھوٹے تھے لیکن اوپن میچز ہم کھیلنے لگ گئے تھے. ٹھیک. تو 2000 میں سن 2000 میں میاں والی میں ٹورنامنٹ ہوا تھا, ہزار خیل وطا خیل جو ہے ادھر. اس میں بہت اچھی ٹیمز کھیلی تھی, 50 ٹیم انٹر ہوئی تھی. اس ٹائم یہ اسٹیڈیم یہ ٹکٹ سسٹم نہیں تھا. ٹھیک. تو اس ٹائم سے ہم کھیل رہے ہیں. ساجد خان بھی, میں بھی, آصف بھائی بھی. آصف بھائی 2012 میں انہوں نے اسٹاپ کر دیا تھا. اب 2026 ہے جی, تو اللہ کا کرم ہے 26-27 سال ہمیں کھیلتے ہوئے ہو گئے. 26 سال تقریباً آلموسٹ ہو چکے ہیں. آلموسٹ انجری کا سامنا بھی کرنا پڑا. جی گیمز میں یہ چیزیں تو چلتی ہیں. تو ساتھ ساتھ خوراک اچھی ہو تو پھر بندہ یہ چیزیں افورڈ کر لیتے ہیں. پریکٹس کی کیا روٹین رہتی ہے؟ پریکٹس کی پہلے تو بہت اچھی روٹین ہوتی تھی کہ ہم مطلب ڈیلی, اب جو ہے 2-3 سال سے مصروفیات سوشل ایکٹیویٹیز علاقے میں ویسے, تو ابو جی کی ڈیتھ کے بعد بہت سارا جو ہے ہلکا باب سنبھالنا ہماری شوق اور ہیں سیاسی صاحب کے حساب سے, تو بہت کم ٹائم ملتا ہے. ٹھیک. مطلب اب روزوں میں تو ہم رات کو کھیل لیتے ہیں, ویسے بہت کم ٹائم ملتا ہے. تو پریکٹس تھوڑی بہت ہوتی ہے لیکن ہم گیم میں یا جہاں بھی پرفارم کرنا ہوتا تھا تو ہم اللہ کے شکر سے وہ پرفارم ایسے کر لیتے تھے کہ بندوں کو لگتا تھا کہ یہ پریکٹس میں ہے. جی, لیکن روٹین میں رہتے ہوئے آپ میچ بھی کھیل لیتے تھے. جی بالکل. آج تک کا سب سے یادگار میچ؟ یادگار میچ تو بہت زیادہ ہیں. اب ہمارے میچز ایک کراؤڈ کے حوالے سے ہوتا ہے, ایک انٹینشن کے حوالے سے ہوتا ہے, بہت زیادہ ٹینشن کریٹ جو بھی میچ اس ٹائم ہوتے تھے, اس ٹائم سوشل میڈیا نہیں تھا. جی. لیکن جو ہے کراؤڈ جو ہے آج کل کے جو اسٹیڈیم کے میچز ہیں ان سے بھی زیادہ ہوتا تھا. یہ شوق تھی اس ٹائم کے, جو پلیئر تھے جو باہر سے شوقین تھے ان کو بھی سمجھ تھی, پلیئرز بھی جو تھے وہ سیریس کھیلتے تھے, محنت ہوتی تھی. میچز اچھے ہوئے ہیں. ہمارا یہ ہرنولی پہ ملک شوکت والا بنگلہ مشہور ہے. اسد برادری ان کے سب کے ساتھ ہمارے بہت اچھے تعلق ہیں, بزرگوں کے آ رہے ہیں, ہمارے آ رہے ہیں, 3 پشتوں سے چلے آ رہے ہیں. تو ان کے جو بنگلے پہ میچز ہوتے تھے بہت اچھے ہوتے تھے. پھر ایک میچ چور والا پہ ہوا تھا, میاں والی وہاں بچرا کے ساتھ ہے چور والا, تو وہ ہمارا دوست تھا سیف اللہ وان, ان کی ڈیتھ ہوئی تھی اس کی یاد میں, تو وہ بہت بڑا کراؤڈ تھا. اس کے بعد کوٹلا جام بہت اچھا میچ ہوا تھا, وہ بھی یادگار میچ ہے. مطلب صبح 8 بجے فائنل گیم ہم نے جیتی تھی. فل نائٹ میچ ہوتا رہا. فل نائٹ میچ ہوتے, 11 بجے سٹارٹ ہوتے تھے, صبح اینڈ ہوتے تھے. اب والے میچ تو ہیں کہ وہ ایک رات میں 8 ٹیمیں کھیل کے اور 4 بجے گھر بھی پہنچ جاتے ہیں. فائنل بھی کروا تو دیتے ہیں. اب جو ہے تھوڑا گیم کا شیڈول جو ہے وہ اور ہے. پہلے جو تھا وہ بہت ٹف گیم ہوتی تھی, زور پہ گیم لینی ہوتی تھی, ٹیکنیک پہ لینی ہوتی تھی. اس کے بعد کراچی ہمارا بہت اچھا میچ ہوا تھا نارتھ ناظم آباد میں 2007 میں. ٹھیک. تو ہم پنجاب کی طرف سے ریپرزینٹ کیا تھا, ساجد خان نے بھی, میں نے بھی. ٹھیک. تو وہ ہم نے آل پاکستان ون بھی کیا تھا. وہ بھی بہت اچھا میچ, یادگار میچ تھا. پھر یہ نیلی راوی بیلٹ پہ بھی, اور عبد الحکیم, اس کے بعد خانے وال, ادھر ہر علاقے میں جو ہے وہ اپنی طرز کی گیمز ہوتی تھی, اور ہم نے ہر علاقے میں جا کے ان کی طرز پہ گیم کھیل کے پھر اللہ کے شکر سے, اللہ کے کرم سے ون کیے. زیادہ تر لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ جب آپ اور ساجد بھائی ایک ساتھ کھیلتے ہیں, چونکہ آپ لیفٹی ہوتے ہیں, اس کی ساری آگے والی سپیس کور کر لیتے ہیں اور وہ پیچھے سارا گھوم جاتے ہیں, تو وہ والے میچ آپ زیادہ ون کرتے ہیں. آپ کی اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ بالکل, یہ بالکل ٹھیک رائے ہے سب کی. جب تک جو پہلے اسٹیڈیم سے پہلے ایک ماحول تھا نا, تو ٹیم میچز بھی بہت زیادہ ہوتے تھے. اس میں بیک پہ ہمارے ساتھ آصف بھائی اور سمیع خان, پھر کچھ عرصہ مولی غفر علی ہیں, وہ دادو سے, شبیر خان فرنٹ میں ہوتے تھے. وہ تو فرنٹ میں ہم ایک, میں لیفٹی تھا, ساجد خان رائٹ تھا, تو وہ کمبینیشن بہت اچھا بن جاتا تھا. اور اس کے بعد جو ہے پہلے 10-12 سال 2 پلیئر اوپن والے میچز بہت زیادہ ہوتے تھے. تو ہمارے بھائی تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, عالم شیر جھمٹ, یہ جھمٹ جنوبی ہے دلے والا کے ساتھ.
تو ادھر میچز ٹورنامنٹ ہوتے تھے, ہم ان کی طرف سے ان کے ساتھ ہمارا ایک تعلق بن گیا تھا. ٹھیک. تو ہم جویا کلب کی ٹیم کی طرف سے کھیلتے تھے, ساجد بھائی اور میں. ادھر یادگار میچ ہوئے, 5-7 سال ہوتے رہے, تو بہت بڑا کراؤڈ ہوتا تھا. وہ جو کمبینیشن تھا نا ہمارا, ہم دونوں ہی مطلب فرنٹ پہ میں بلاک کرتا تھا, ساجد خان بیک پہ جاتا تھا, پھر وہ اگر فرنٹ پہ تو میں بیک پہ. تو یہ 2 اوپن والے میچز ہم پورے پنجاب میں, KPK میں, جھنگ میں, بھاول نگر, ہر جگہ مطلب ہے بہت زیادہ اچھے میچز. یہ تلگنگ سائیڈ ہو گئی, اٹک سائیڈ ہو گئی, جنڈ, کامرا, تو بہت اچھے میچز ہوتے تھے, کمبینیشن بھی اچھا تھا. پھر ٹائم کے ساتھ ساتھ میری بھی مصروفیات بڑھ گئی. پھر جیسے اب سینئر ہوئے, جونیئرز کو کھلانا ہوتا تھا, بالکل, تو دوستوں کی وجہ سے جانا پڑتا تھا کہیں علیحدہ بھی. تو اب تو ایک اسٹیڈیم والا سسٹم, ٹکٹ سسٹم آ گیا. میں تو 2 سال سے تقریباً, پچھلا سال کھیلے ہیں, اس سے پچھلا جو تھا تو لاسٹ ایئر سے تو میری مصروفیات اتنی بڑھ گئی ہیں کہ پھر صبح ساری رات جاگیں اور صبح پھر جو ڈیٹس دے دیں جن اسٹیڈیم والوں کو, تو ادھر نہ جائیں تو بھی ان کے ساتھ بھی زیادتی ہوتی ہے, عوام میں بھی. تو میں پھر ریگولر جا نہیں سکتا تھا, تو اس وجہ سے میں نے اب اسٹیڈیم میچز تقریباً کلوز کر دی ہیں. یہ کاؤنٹی ہماری جو ہے یہ بھی اپنے آپ کو فٹ رکھنے کے لیے, گیم میں ٹچ رہنے کے لیے, تو یہ آج کل ہے بھی صحیح پورے پاکستان میں. تو یہ کھیل لیتے ہیں, ایک دوستوں کے ساتھ میل جول بھی ہو جاتا ہے, ایک انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے. اب صرف مطلب جوڑ میں ہی نظر آتے ہیں. ہاں بس میں میچز میں اسی لیے نہیں, کیونکہ پھر میچز سٹارٹ کروں تو پھر ہر جگہ دوست صحباب ایک سلسلہ ہے, تو پھر ریگولر مجھے ڈیٹس دینی پڑیں گی, جانا پڑے گا. تو پھر مجھے جو ہے وہ سوشل ایکٹیویٹیز آپ کے سامنے ہیں, مصروفیات سیاسی بھی ہیں, باقی بھی ہے, تو پھر ریگولر میں جا نہیں پاؤں گا, پھر وہ ایشو بنے گا. تو اس وجہ سے نا یہ پھر مرضی سے ہوتا ہے, جب دل کرتا ہے تو ڈن کر لیتے ہیں, کھیل لیتے ہیں. کھیل کے میدان کا کوئی دلچسپ واقعہ جو کہ یادگار ہو آپ کے لیے؟ کھیل کے میدان کے واقعے تو اس طرح تو بہت ہے. اب اکثر ٹائم آپ کو اپنے والد صاحب کو بھی ریف بٹھانا پڑا. ہاں نہیں وہ ٹھیک ہے, واقعہ اس طرح کا ذہن میں کوئی خاص آ نہیں رہا. مطلب ہے ایک یہ شیل والا پیٹرول پمپ ہے کلور کوٹ, اب وہ بائکوں کے نام سے, اس کے سامنے ایک اپوزٹ ٹورنامنٹ ہوتا تھا. ملک یاسر بھی اس کے ساتھ تعاون کرتے تھے, وہ پیٹرول پمپ کے اونر تھے. تو عادل خان ہیں کلور کوٹ سے, تو وہ ان کے نام سے ہی تھا, وہ کرواتے تھے. ادھر بہت اچھے میچز ہوتے تھے, ابو جی بھی ادھر موجود ہوتے تھے ساتھ, اور سالانہ یعنی کہ وہ ایک عروج کے میچز تھے, بہت اچھے میچز ہوتے تھے. وہ یادگار ایک ایسے ہی ایک بات ہے کہ بال سمیش کی, آئی تھنک وہ گیرا ہے, ہمارے قریبی ہیں, عزیز ہیں, وہ بھی سینئر پلیئر تھے, میاں محمد ملکی وہ نانگنی سے, تو نازی خان, کیسر خان, شیدی, ذکی خان ہے پپلا سے. تو ہم کھیل رہے تھے میچ, مطلب ہے صحیح ٹف گیم جا رہی تھی. ٹھیک. تو ادھر سے میں اس ٹائم بلاک کرتا تھا, بلاک وہ 2 ہاتھ سے بلاک ہوتی تھی, کھلے ہاتھ کی نہیں ہوتی تھی. تو بال ادھر سے اب یہ ذہن میں نہیں ہے کہ گیرا جو ہے اس نے ماری یا ذکی خان نے. تو میں نے اوپر سے جا کے جیسے بلاک کی, تو آگے شبیر خان ہے دادو سے, بہت اچھے پلیئر, بہت اچھے ڈیفینسر, ہمارے بھائی ہیں. تو اس کو فورس ہوتا تھا, تو وہ بال بلاک ہوئی, تو اس کو سیدھی نا آنکھ پہ لگ گئی. اس کا جو بال کا یہ گھکا ہوتا ہے, ڈھکنا ہوتا ہے, وہ کہیں اوپر نکلا ہوا تھا, تو وہ اس کو نا زیادہ لگ گیا. تو جیسے ایک کراؤڈ میں انعام دیتی ہے عوام, محبت ہوتی ہے, تو میں وہ لینے لگ گیا عوام میں. جب میں آیا نا واپس, تو اس کو پھونک مار رہے تھے, تو میں خود جا کے نا, تو ایک دوستانہ ایک ماحول ہوتا تھا, تو میں نے اس کو کپڑا رکھ کے آنکھ پہ پھونک ماری. تو اناؤنسر جو تھا ہمارا صابر درد, یہ بھی ہمارا پلیئر بھی تھا, نیٹ مین بھی تھا, اور اب یہ اناؤنسنگ کرتا ہے. بہت اچھا انسان ہے, اس کو دوستوں کی ایک پرکھ ہے, اچھے برے کی تمیز ہے. تو اس کو بھی سٹارٹ ابو جی نے کروایا تھا, ہمارے اپنے ہیں, بہت اچھا انسان ہے. تو اس نے ایک وہ پھر ساری عوام ہنسنے لگی, وہ اس نے سرائکی میں کہا مریندے یا آپ ہوتے وقت پھوکے یا مریندے. لیکن یہ ایک ماحول اچھا ہوتا تھا, دوستانہ ماحول ہوتا تھا, بہت اچھے میچز ہوتے تھے اس ٹائم. میچز کے دوران ہار اور جیت زندگی کا حصہ ہے. جی بالکل. کبھی ہار نے آپ کو ایکچول میں بھی ہرایا؟
ہار شروع میں ہمیں آئی بھی بہت کم ہے, بہت سال مطلب ہے یاد بھی نہیں ہے کہ ان سالوں میں ہم نے ہار دیکھی ہو, لیکن اگر اس کے بعد بھی ہار جیت گیم کا حصہ ہے. اگر ہار آئی ہے تو اس نے ہمیں توڑا نہیں ہے, اس نے ہمیں سکھایا ہے, مضبوط کیا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم بیٹھ کے پلیئرز جیسے ہوتے ہیں ڈسکس کرتے تھے. پھر ابو جی ہمیں جو وہ گائیڈ کرتے تھے, اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, وہ ہمیں گھر بیٹھ کے جو چیز ہمیں وہ بتاتے تھے کہ یہ اس وجہ سے ہار آئی ہے, اس کو اس طریقے سے کور کریں. تو ہم نے ہمیشہ ہار سے سیکھا ہے, اور ہم تو اب بھی کھیلتے ہیں تو ہم تو اب بھی کہتے ہیں اپنے دل میں تو کہ ہم ابھی بھی اسٹوڈنٹ ہیں, جو بھی چیز جس موقع پہ ملے سیکھنی چاہیے. جو جونیئرز ہیں ان کو بھی, تو وہ ہر بندے کا اپنا ایک ماحول ہے. تو ہم نے جب بھی گیم میں ہار دیکھی ہے تو ہم نے اس کے بعد کور کیا ہے اس کو ہمیشہ سے, اور ہم نے دل کو وہ چھوٹا نہیں کیا, اور ہار بھی کھلے دل سے تسلیم کی ہے. جہاں بھی ہار ہے گیم میں اور جیت بھی ہے. زیادہ تر آپ فرنٹ پہ ہی کھیلتے ہیں, آپ کی فیوریٹ پوزیشن بھی یہی ہے؟ فرنٹ پہ جو میچز جو ہے نا عوام میں ہوتے تھے تو ہمارا فرنٹ بیک پہ پلیئر تھے. ریگولر جو گھر کی گیم میں کھیلتا تھا میں کبھی بھی فرنٹ نہیں کھیلتا تھا, میں بیک کھیلتا تھا. اس کے بعد لوکل میچز کافی عوام کو پتہ ہے تو جو ہوتے تھے یا ہوتے رہے ہیں, 2 اوپن والے ہوتے تھے تو بیک پہ, یا پھر علیحدہ بھی سنگل بھی, تو پچھلے کئی سالوں تک بھی میں بیک بھی کھیلتا رہا ہوں. اور بیک بھی ہم اسی طرح کھیل لیتے ہیں. صرف یہ پوزیشن اس وجہ سے تھی کہ ہمیں فرنٹ کا پلیئر ایسا کوئی نہیں تھا ہمارے پاس لیفٹی ہمارے کلب میں, تو وہ پھر پوزیشن اس ٹائم جو گیم ہوتی تھی فرنٹ جتواتا تھا. اب جو گیم ہے اب بیک کے ہوتی ہے سر کہ اس نے جتوانا ہے. جو پہلے 2012-13 تک گیم تھی تو وہ فرنٹ والے پلیئر جیتتے تھے, بیک والے ڈیفنس کرتے تھے, یا وہ اتنا جیت کا ان کا اتنا کردار نہیں ہوتا تھا. کامن بال اتنی نہیں ہوتی تھی, کامن بال ہوتی تھی, بال کا سائز پورا تھا, تیسرا بال رول ہوتا تھا, پلیئر سارے مضبوط ہوتے تھے. اب تو بال تھوڑا غبارہ سائز آ گیا, تو اس ٹائم جو ہے وہ فرنٹ والے کے سر ہوتی تھی گیم, وہ زیادہ پوائنٹ لیتا تھا اور وننگ جو ہے اس کی گیم ہوتی تھی. آج تک کی کوئی ایسی فتح جس پہ آپ کو آج بھی فخر ہو؟ ایسی فتح اللہ کے کرم سے ہیں تو بہت, لیکن جی ہمارا میچ ہوا تھا جمیل اسٹیڈیم میں, وہ آئی تھنک ریڈیو پہ نشر کہتے ہیں, اب ہم تو کھیل رہے تھے جمیل اسٹیڈیم بکھر. اس ٹائم پورے پراپر سیٹ تھے. مخالف سائڈ پہ وہ شیدی کلب مشہور تھا, شیدی, نازی خان, کیسر خان ڈیرے وال اس کے بھائی, ذکی خان, اس کے بعد گیرا, مولوی مبشر خان, ہم ساجد بھائی, آصف بھائی, سمی خان, مولوی غفر علی, اس طرح ہمارا سیٹ تھا. تو پہلی گیم جو ہے بہت بڑا کراؤڈ تھا, اتنا کراؤڈ تھا کہ میرے خیال میں آج بھی اسٹیڈیم 2-3 اکٹھے ہو جائیں تو وہ ایک کراؤڈ نہیں بنتا. تو رات کا ہی میچ تھا, تقریباً صبح یا جا کے اینڈ ہوا تھا. تو پہلی گیم جو ہے وہ بڑے عرصے بعد وہ ہم سے جیتے. 3 گیم ہوتی تھی اس ٹائم, 20 پوائنٹ کی. پہلی گیم وہ جیت گئے. دوسری گیم جو ہے ان کی 20 پہ گیم بال تھی, ہمارے 13 تھے. تو وقفہ ہوا, تو عوام جیسے گیم اپ ہونے لگے تو نکلنے لگ جاتی ہے, تو کچھ عوام گاڑیاں نکلنے لگ گئی. بال 2-3 بال جو ہے آپس میں نے اور نازی خان نے تیز کھیلے. ان کا آپ کا پوائنٹ تھا, سروس بھی ان کی, آپ 1 پوائنٹ پہ میچ ون ہونا تھا انہوں نے. تو تیز 3-4-5 بالیں کھیلی, تو میں نے اسی تیز میں ایک ہاتھ مار دیا, پوائنٹ بن گیا, بڑا تیز ان کو لگ گیا. تو آدھا گھنٹہ تقریباً 25 منٹ مجھے انعام لیتے لگ گئے عوام سے, بسیں تھی, ٹرک تھے, مطلب ہے بہت زیادہ. تو بال ہی اتنا اچھا لگا. وہ مجھے آصف بھائی نے آخر بازو سے پکڑ لیا کہ آپ گیم سٹارٹ کریں, کہ وہ تانگ ہو رہے ہیں کہ 1 پوائنٹ رہ گئے. میں نے کہا اب عوام بلا رہی ہے تو میں تو نہیں جا رہا, تو بار بار آ گئے. تو سروس میں نے کی, وہ سروس ایسے ہوئی کہ وہ پریشر میں تھے یا جیسے بھی, تو پوائنٹ لگ گیا سروس پہ ہی. تو میں نے ساجد بھائی کو کہا کہ جس پہ بھی آئے نا, آصف بھی, سمی, بال مارنا ہے, بزدلی نہیں کرنی ہے, آل انشاءاللہ آل ہوگی, میرا دل مان رہا ہے. تو ہم 13 سے گیم بال آل کر گئے. گیم بال آل کرے تو عوام پھر واپس 3 پوائنٹ پیچھے آتے ہیں, پھر 5 پوائنٹ بڑھے. 5 پوائنٹ دوبارہ کھیلنے ہوتے تھے اس ٹائم, اب 10 ہوتے ہیں کیونکہ یہ ایک گیم ہوتی. وہ یادگار ہے. تو 5 پوائنٹ ان کے وہی 20 رہے, ہم نے 26 اب کر لی.
تو پھر تو تیسری گیم ہو گئی بیسٹ آف 3. پھر تیسری گیم وہ 13 پوائنٹ پہ آئی تھنک 14 پوائنٹ پہ وہ ہار گئے تھے. تو اس ٹائم یہ ہمارا مقابلہ وہی سیٹ کرتا تھا. اچھا تھے سارے پلیئر, سینئرز تھے, اچھے بھی تھے, لیکن بہت عرصہ ہم نے ون کیا ہے, بہت عرصہ. تو ہار بھی آتی تھی کہیں نہ کہیں, یہ نہیں کہتے, لیکن وہ ایک یادگار ہے کہ ایسا میچ 1 پوائنٹ سے. آج کل کافی پلیئرز کہتے ہیں کہ گیم پوائنٹ ہو گیا ہے تو آپ کے 5 ہیں یا 10 پوائنٹ پیچھے ہیں, تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ گیم بلا لو. ہم نے, اب مجھے یاد نہیں ہے, میچ جھنگ سائڈ پہ تھا, 1 ٹچ کے ہوتے تھے, کس سائڈ پہ تھا, تو ہم نے 15 پوائنٹ پیچھے تھے ہم, اور ان کی گیم پوائنٹ تھی, تو ہم نے گیم بال آل کر لی تھی. تو یہ گیم کا حصہ ہے, جہاں بھی آپ دل نہیں چھوڑیں گے, دل سے کھیلیں گے, محنت کریں گے, بزدلی نہیں گیم میں کریں گے, تو گیم, یہ والی بال ایسی گیم ہے, یہ کرکٹ نہیں ہے, کہیں سے بھی واپس آ جاتی. ایک اور عوام میں بات بہت زیادہ چلتی تھی کہ ساجد اور ماجد بال کو روک کے رکھتے ہیں جب تک اندھیرا نہیں ہو جاتا, اندھیرے میں انہیں نظر آنا شروع ہو جاتا ہے, یہ پھر اگلی ٹیم کو مارتے ہیں. یہ جو چیز تھی نا, دن والے میچز پہلی بات تو ہے بہت کم ہوتے تھے. پہلے لائٹنگ اتنی نہیں, پہلے لائٹنگ نہیں تھی, لیکن جو ہے اس ایریا میں نہیں تھی, تو باہر جو ہے تھے میچز ہوتے تھے اور لائٹنگ ہوتی تھی. جو شام والا عنصر تھا نا, کہ ایک ٹائم کی لمٹ رکھی ہوئی ہوتی تھی کہ اس ٹائم تک کہ جس کے پوائنٹ زیادہ, تو ہمیں جو ہے نا وہ قدرتی کہتے ہیں کہ آپ کو زیادہ نظر آتی ہے, ہمیں کہتے تھے اندھیرے میں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم گھر کی پریکٹس جب کرتے تھے تو شام ٹائم تک گیم چلی جاتی تھی, تو ہم وہ کھیلتے رہتے تھے لائٹنگ کے بغیر. تو اس وجہ سے ججمنٹ اچھی تھی اندھیرے میں کھیلنے کی, تو اس وجہ سے بھی ہمیں بینیفٹ مل جاتا تھا, کیونکہ ٹائم تو ہوتا تھا نا کہ وہ گیم کرنی ہے اتنے تک. وہ چیز دور دراز, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا, آپ کراچی بھی کھیل چکے ہیں, اس سے علاوہ کس علاقے میں کھیلے؟ کراچی میں بھی کھیلے ہیں, مطلب ہے لکی میں, اس کے بعد کے پی کے میں, پیزو, شیخ بدین, اور ادھر اٹک سائڈ بسال. اچھا, وہاں بھی سیم بال چلتی تھی جو سیم نہیں, ہر علاقے کی اپنی گیم ہے. اور یہی ایک حسن ہوتا ہے پلیئر کا کہ وہ ہر علاقے میں جا کے ان کے رولز پہ کھیل کے پھر جیتے, تب بات بنتی ہے. اپنے رولز پہ تو ہر کوئی گھر میں کہتے ہیں نا, ہر بندہ شیر ہے. بالکل. تو وہ جو پلیئرز تھے وہ تقریباً اپنے علاقوں میں ہی کھیلے ہیں. تو اب یہ اٹک سائڈ ہے 175 گرام چلتا ہے, لکی میں بھی 175 ہوتا تھا. اچھا, مطلب ہے سارے عبدالخیل, رحمانی خیل, کے پی کے کا بہت ایریا, ٹی آئی خان کے ایریے, رمک, میرن تک. اس کے بعد جو ہے ادھر سائز بڑا ہوتا تھا, 175 وہ اپنا بال چلاتے تھے. یہ جو ایریا ہے نا اٹک سائڈ, ادھر 1 ٹچ ہے لیکن بال 175 ہے. پھر یہ شیخو پورا اس سائڈ بھی ابھی ہم کھیلے ہیں, اولمپیا میں اس میں بھی ہوتے تھے میچز, ادھر بھی 1 ٹچ ہوتا تھا. یہ بکھر سے لیا جو بیلٹ ہے, اس سے آگے ڈی جی خان تک یہ 1 ٹچ ہے. یہ ڈی جی خان ایریا میں پنچر بال چلاتے ہیں, بال میں وہ گھکا نہیں ہوتا. اچھا, اور گراؤنڈ بہت بڑے بڑے 50-48 فٹ ایک سائڈ کی لینتھ ہوتی ہے. پھر جھنگ میں بھی پہلے بہت زیادہ لمبائی تھی, پھر کچھ انہوں نے کور کی, ادھر بھی 1 ٹچ ہوتا تھا. 125 جو ہے نیلی راوی کی بیلٹ ہے, تو ادھر یا یہ ملتان سائڈ جو ہے اس سائڈ پہ وہ بال چھوٹا ہوتا ہے, سائز 150 گرام ہوتا تھا. ان کے رولز بھی ڈیفرنٹ ہوتے تھے, بغیر جم کے سمیش فاؤل ہوتی تھی, ڈینجر لائن ہوتی تھی, ایسا کچھ چیزیں ایسی تھیں جو اب ختم ہو گئی ہیں, لیکن ہم پہلے وہ ان رولز پہ کھیلے. تو انہی رولز پہ ایک دفعہ عبدل حکیم ساتھ کچا کھو ہے خانے وال, چودھری اجاز ہے ہمارے بہت اچھے دوست تھے, انہوں نے میچ کروایا تھا. ادھر کی جو ٹیمز ہیں وہ آج تک ادھر نہیں آئی, ادھر والے لوگوں کو شاید شائقین کو اتنا نہیں پتہ, پلیئرز سب جانتے ہیں. تو اس ٹائم وہ بھٹی کلب تھا, وٹو کلب تھا ادھر کے, وہ 15 سال سے کسی سے نہیں ہارے تھے, اور بہت اچھے پلیئر ہیں, وہ بھی کھیل رہے ہیں, اچھے پلیئر تھے. ان کی جو ہے 1 ٹچ کی ایک پراپر سیٹنگ ہوتی تھی, 13-14 پلیئر کھڑے ہوتے ہیں, گراؤنڈ بھی بڑے ہوتے ہیں. تو ادھر ایک یادگار میچ ہوا تھا کہ وہ ہم کافی دیر کھڑے رہے, اس وجہ سے کہ وہ نیٹ کی ہائٹ کہتے تھے بہت اونچی کر کے باندھنا ہے نیٹ. ہماری جو ٹیم, ہمارے والے کہتے تھے اتنا نہیں ہو, کافی دیر وہ بال کا بھی سائز کا مسئلہ بنا رہا. تو میں کھڑا تھا, آصف بھائی کیپٹن ہوتے تھے, تو وہ ڈن کر رہے تھے. بہرحال ادھر سے کچھ, ادھر سے پھر شائقین, سب کے وہ ٹیمیں جو تھیں ادھر کی بہت سٹرانگ ٹیمیں تھیں. جیسے ہم اپنے ادھر اس سرگودا ڈویژن میں سمجھ لیں, ڈی آئی خان میں ادھر. تو میں بڑا تنگ ہوا, میں نے کہا یار یہ تو
شام ہو جائے گی، دے کا میچ ہے، 3 گیمیں ہیں، تو میچ بڑا ٹف ہونا ہے. انہوں نے کہا ہم سے تو نہیں ہو رہی بات کوئی ڈن، تو آپ کر لو. میں نے کہا میں تو 2 منٹ میں کر لوں گا. انہوں نے کہا آپ کیسے کر لو گے، وہ تو ہماری بات نہیں مان رہے. میں نے کہا آپ چپ کر کے کھڑے ہو جائیں صاحب، میں ابھی کر لیتا ہوں. جوانی بھی تھی، اپنی گیم پہ بھی وہ ہوتا تھا. تو میں نے کہا کہ آپ بتائیں کیا کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے ادھر نیٹ باندھ. میں نے کہا ادھر باندھ دو جدھر آپ کہہ رہے ہیں. میں نے کہا بال کون سی کہتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ یہ بال چلانی ہے. میں نے کہا یہی ہوگی. اچھا. میں نے کہا گیم کتنی رکھنی ہے. ہم 3 کہہ رہے ہیں. انہوں نے کہا ہم نے 5 رکھنی. میں نے کہا 5 ہوگی. میں نے کہا وسل کریں، ٹاس بھی آپ کا ون ہو، بال چینج کا بھی ہر چیز. میں نے کہا ہے ساری جدھر آپ کہہ رہے ہیں اوکے ہوگی، کھیلیں. ساروں نے کہا کہ ایسے تو ہم بھی کر لیتے. میں نے کہا میں نے تو اسی لیے کہا کہ 2 منٹ میں ہو جائے گی. وہ انہوں نے کہا کہ پھر 5 گیمیں، اب ٹائم لیٹ ہو گیا ہے تو لائٹنگ لگوانی پڑے گی. میں نے کہا چلو، وہ جو منتظم تھے ہمارے چودھری اجاز، ہم نے انہیں کہا کہ آپ کانٹیکٹ کر لیں لائٹنگ والوں سے، جتنی گیم دن پہ ہوگی. تو وہ یادگار ہے کہ وہ ٹیم کبھی کسی سے ہاری نہیں تھی، اور ہم نے پہلی گیم لو پہ دی تھی ان کو. اچھا. ریکارڈ ہے. اور اس میں تقریباً 20 کی گیم تھی، تو 12-13 بال جو ہے میں نے بلاک کیے تھے. تو وہ بھی پوائنٹ ساجد خان، آصف خان. ادھر ہم نے، ہمارا بہت اچھا بھائی ہے، عزیز ہے، وہ شگیدوں میں بھی آتا ہے، حسنی کیس بکھر سے، منکیرا سے ہیں. وہ اپنی نیوری راوی پہ کھیل رہے ہیں. وہ ادھر ہمارے ساتھ کھیلے تھے، کھلایا تھا ہم نے ان کو، جونیئر تھے. تو وہ ہم جیتے. دوسری گیم جو ہے، دوسری جو ہوئی نا، تو دوسری بھی ہم جیت گئے. تو وہ لائٹنگ کے لیے نا انتظام، اور انہوں نے کہا کروائیں لائٹنگ. جیسے میں نے اس کو نا چودھری جاز کو بلا کے کہا کہ آپ ان کو کہہ دیں کہ ہم لائٹنگ منگوا رہے ہیں، لیکن آپ لائٹنگ نہ منگوائیں. کہتے ہیں وہ کیوں؟ میں نے کہا ہم انشاءاللہ نا تیسری گیم بھی ون کر لیں گے، اور سورج ہوتے ہوتے سب گھر بھی جائیں گے. تو وہ یہی ہوا کہ ہم تیسری گیم بھی ون کر لیں. ایسی چیزیں گیمز میں ہوتی ہیں، ہار بھی آتی ہے. بہرحال ہر پلیئر کی ایک اپنی جگہ ہے، ہر پلیئر نے اپنا ایک مقام جو ہے. بالکل. آپ نے تقریباً پاکستان کے سارے گراؤنڈ دیکھے ہیں جی. فیوریٹ گراؤنڈ کون سا رہا آپ کا؟ فیوریٹ گراؤنڈ جو ہمارا ہوتا تھا نا جی، ہرنولی پہ، یہ ہمیں مطلب ہمارا فیوریٹ بھی تھا اس ٹائم. اس کے بعد جو ہے جو بکھر میچز ہوتے تھے جمیل اسٹیڈیم، یہ بھی. پھر جو جھنگ میں کیمپ بھروانا ہے، ادھر ایک ٹورنامنٹ ہوتا تھا، ٹورنامنٹ ہوتے تھے ادھر. تو وہ بہت. اس کے بعد جو اسٹیڈیم ہے، تو اسٹیڈیمز میں دھپ اسٹیڈیم بھی میں کھیلا ہوں، کچھ میچز کھیلے. کس جگہ پہ؟ یہ ڈی اے خان. ٹھیک. اس کے بعد جو ہے کاکا سیال سائیوال، وہ سپورٹس اسٹیڈیم جو ہمارا فیوریٹ سمجھ لے. وہاں پہ میچز بھی بہت اچھے میچز ہوئے ہیں، کافی عرصہ وہ کرواتے رہے ہیں. اس کے بعد نورپور اسٹیڈیم ہے. ٹھیک. تو ابھی یہ شاہی اسٹیڈیم، یہ سارے نیو ہیں. تو اس سے پہلے ایک میٹھا لاکھ میچز ہوتے تھے، وہ گراؤنڈ بھی بہت اچھا تھا اور انتظام بہت اچھا ہوتا تھا. ٹھیک. سوشل میڈیا پر وائرل ہونے کا تجربہ کیسا رہا؟ اس کا تجربہ تو نویل بھائی کیا کہیں، یہ کوئی سوشل میڈیا جب سے آیا ہے تو ہم اس سے ٹچ آٹومیٹیکلی سپورٹس میں یا گراؤنڈز والا جو بندہ ہوتا ہے جی تو ہو جاتا ہے. تو اس میں ہم نے کوئی خاص خود محنت نہیں کی، بس جو ویڈیوز ہوتی ہیں اسٹیٹس کے لیے یا ٹک ٹاک آئی ہے تو وہ لگا دیتے ہیں سب کی فرمائش پہ یا وہ. تو اس میں چاہنے والے پھر اتنے ریپوسٹ کر دیتے ہیں. ہاں جی، وہ ساری چیز تو خود بخود ہے. کبھی نیگیٹو کمنٹ کبھی سامنا کرنا پڑا؟ جی نیگیٹو کمنٹس ہمیں بہت زیادہ سامنا کرنا پڑتا ہے، ہم اگنور کرتے ہیں. کیونکہ جب انسان ایک پبلک پراپرٹی بن جاتا ہے نا، تو ہم پبلک پراپرٹی ہے نا، ایسے ہی. تو اب دیکھیں ہم گیمز میں، تو اس میں ہمارے فینس بھی ہوں گے اور وہ بھی ہوں گے جو ہم سے نفرت کرتے ہیں. بالکل. کچھ کسی کو ہماری کوئی بات بری لگتی ہے گیم میں یا ویسے، یا کسی کے فین ہونے کے ناطے بھی وہ تو غلط کمنٹ جو کرتا ہے فیس بک پہ، سوشل میڈیا پہ دیکھیں کوئی بھی کچھ لکھتا ہے تو اس کو واپسی ہر کوئی لکھ سکتا ہے، ہم بھی لکھ سکتے ہیں جی. ہم عوام سے بھی لکھوا سکتے ہیں. لیکن آج تک میں نے سب کو یہی کہا ہے کہ اگنور کیا کریں. یہ جو کمنٹس والا سلسلہ ہے نا، یہ کوئی یا میڈیا پہ ویڈیو ٹو ویڈیو، یہ اچھی بات نہیں ہوتی. ہاں جو بھی ہے میں سب کو یہی کہتا ہوں، جو کمنٹ کر بھی دیتے ہیں تو میں نے اکثر ان کو میسنجر میں جا کے، ان کی جو آئی ڈی ہے اس میں جا کے یہی کہا ہے کہ اگر آپ کو کوئی غلط فہمی ہے تو آپ مجھے لائیو مل کے کلیئر کر لیں. اکثر غلط کمنٹس وہی لوگ کر رہے ہوتے ہیں
میرے خیال میں جنہوں نے ہمارے ساتھ ہاتھ بھی نہیں ملایا, بیٹھ کے پانی بھی نہیں پیا ہوتا, جن کو اگلے بندے کی ان طبیعت کو کا نہیں اندازہ, ہمیں پتہ ہی ان کو نہیں ہوتا ہمارا. تو سوشل میڈیا ہے, دیکھیں اب پی ایم کے خلاف بھی, بزرگوں کے خلاف, اولیاء کرام کے خلاف بھی عوام بول رہی ہے, کوئی روک نہیں سکتا. تو ان سے ہم نے کبھی, ہمارا وہ دل نہیں کم ہوا کہ اس چیز سے کچھ ہو جاتا ہے, تو ہم اس چیز کو اگنور کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے. جس کے بارے بھی ہو کوئی کمنٹ, تو فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ, یا یہ جو ہے لائیو, میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی ہو, جس قسم کی کسی کو کوئی ہو بات, تو لائیو آمنے سامنے کرنی چاہیے. بالکل ایسے ہی ہے. اتنے عرصے سے آپ ریگولر فٹنس میں آ رہے ہیں, فٹنس کے لیے اسپیشل ڈائٹ کیا استعمال کرتے ہیں؟ اسپیشل ڈائٹ تو نہیں ہے, لیکن سمجھ لیں کہ ہے, کیونکہ ہماری جو ہے نا, وہ ابو جی اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, ان کا بار بار ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ ساری جو چیز ہے ان پہ ان کی زیر نگرانی ہے. وہ ہمارے استاد بھی تھے, ایگزامپل بھی ہیں, وہ ایگزامپل بھی ہیں ہمارے, وہ استاد بھی تھے, والد بھی تھے, دوست بھی تھے. ہمیں گھوڑوں کی فیلڈ میں مرغوں کا شوق ہے, چاہے ڈاگز کا شوق ہے, والی بال ہے, وہ ہمارے ساتھ دوستوں کی طرح بھی رہے. ہر جگہ انہوں نے ہمیں ہر چیز سکھائی. جو یہ ڈائٹ کا آپ پوچھ رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو دیکھیں اللہ کی ذات کا ایک کرم ہے, والدین کی, مختلف دوستوں کی دعائیں ہیں کہ اللہ کی ذات یہ انسان کو کوئی عیب نہ لگائے. اس کے بعد جو ہے ڈائٹ کا بہت بڑا جو ہے نا اس میں اثر ہے. ہم شروع سے ہی سادہ خوراک کھاتے ہیں, دیسی گھی کا استعمال, دودھ کا استعمال, ڈرائی فروٹ میں کھجور, بادام, پستہ, یہ چیز, اور اس کے بعد جو افورڈ کر سکے, گوشت کا استعمال. اور جو اپنا ٹائمنگ ہے نا, وہ ٹائمنگ ہے کہ کھانے کی, اس میں وقفہ ہونا چاہیے. اکثر آج کل کے پلیئر ہیں یا جو بھی ہے, وہ سارا دن ہی جو چیز ہو وہ کھاتے رہتے ہیں. تو روٹین میں جو ہے کہ اپنے آپ کو, معدے کو 8 گھنٹے کے لیے خالی کرنا چاہیے. جیسے اب بھی میں روزے کی حالت میں ہوں, بچپن سے روزہ آج تک قضا بھی نہیں ہے, سفر میں, میچ میں, کہیں بھی, اللہ کا شکر ہے. ویسے بھی روٹین میں صبح جو ہے اچھا ناشتہ کریں, لیکن وہ طاقت والا ہونا چاہیے, تھوڑا ہونا چاہیے. اس کے بعد پھر گیپ دیں, اور تقریباً رات کو جو ہے وہ میچز نہ ہوں, ہم جب میچز نہیں ہوتے تھے یا ویسے روٹین میں, تو رات کو جو ہے وہ اناج, روٹی یا اس چیز جو گوشت کے ساتھ, یا جو بھی ہے, سلاد کا استعمال, آگ پہ پکی ہوئی چیزیں کم کھائیں, اسکیل کم کھائیں. تو یہ چیزوں کا بہت زیادہ اثر ہے. طاقت والی چیز جو ہے نا, وہ آپ کو کبھی بھی زیادہ نہیں کھانی چاہیے, لیکن روٹین میں کھانی چاہیے. اب چائے کے بارے میں یہ ہے کہ میں نے تو چائے آج تک پیدا ہوا تو پی نہیں ہے. اور تو فٹنس کا یہ ہے کہ ڈرگ سے بچیں, کوئی نشے نہ کریں. تو یہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز سے بچیں گے, اپنے آپ پہ کنٹرول کریں گے. اچھی خوراک تو لازمی بات ہے. اب اللہ کا شکر ہے کہ ہم اتنے سال سے, ساجد بھائی ہے, میں بھی ہوں, تو کھیل رہے ہیں. آپ سب کی دعائیں ہیں, والدین کی دعائیں. ڈائٹ کا تو بہت بڑا اثر ہے اس میں. نوجوان کھلاڑیوں کے لیے کوئی ٹپس؟ نوجوان کھلاڑیوں کے لیے ٹپس یہی ہے کہ سب سے پہلے تو جن کو شوق ہے وہ اس چیز کو ایک پراپر اور پروفیشنل طریقے سے, ایک محنت کے ساتھ کھیلیں, ریگولر کھیلیں, پراپر ٹائم دیں. اس کے بعد جو ہے خوراک, ڈائٹ سمجھ لیں, یہ اچھی رکھیں جتنی افورڈ کر سکتا ہے. ہر بندے کا اپنے حالات ہوتے ہیں, اللہ سب کو دے. تو اچھی خوراک جو ہے وہ پلیئر کے لیے مسٹ ہے. اس کے بعد جو ہے نیگیٹو ایکٹیویٹیز, ڈرگز, مطلب جس قسم کی بھی ڈرگز ہیں, اسموکنگ ہے, پلیئر کو اسموکنگ بھی نہیں کرنی چاہیے, کرتے ہیں اسٹیمنے کا ایشو بنتا ہے. اس کے بعد جو ہے اسکیل غذائیں, یہ ان سے پرہیز کریں. تو ڈرگز سے بھی پرہیز کریں, اپنے آپ پہ کنٹرول کریں. اس کے بعد جو ہے گیم لگن کے ساتھ کھیلیں. آج کل جو ہے پلیئرز, یہ ایک ہماری یہ لوکل گیمز ہیں, اس کے علاوہ انٹرنیشنل میں بھی فکسنگ کا ایک ایشو ہے. آپ بھی اس چیز کو اچھی طرح دیکھتے ہیں, کرکٹ ہے, والی بال ہے, چاہے کوئی گیم. تو یہ بھی کچھ نہ کچھ عنصر ہماری ان گیمز میں بھی ہے. لوگ تو جو بھی ہیں, میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, یہ چیز جو ہے یہ ایک اچھا پلیئر ہے تو اس کو بھی ختم کر دے, اوائڈ کرنی چاہیے. تو محنت سے کھیلیں, غیرت سے کھیلیں گراؤنڈ میں, چاہے آگے سگا بھائی بھی کھڑا ہو گراؤنڈ میں, وہ گیم کی حد تک ہوتا ہے. تو اس ٹائم بندہ غیرت سے کھیلے اور محنت سے کھیلے. اور یہ چیز جو ہے فکسنگ میں آج کل کے پلیئروں کو ایک پیغام دوں گا کہ اس چیز سے بچیں. اس میں نہ عزت رہتی ہے,
نہ گیم رہتی ہے، نہ عوام میں کوئی جانے کا رہتا ہے. ہم ہیں، ہمیں کئی لوگ سوشل میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں کہ یہ کیا وہ کیا، تو ہم تو اپنی لائف میں 26-27 سال کے کیریئر میں مطلب ہے قرآن پاک پہ بھی اگر کوئی حلف لے تو ہم دے سکتے ہیں کہ آج تک ہم نے کسی کو کہا بھی نہیں ہے فکسنگ کا، خود تو کیا ہونا ہے ہم نے. تو یہ چیز جو ہے بہت کینسر کی طرح پھیل رہی ہے. یہ چیز کو روکنا چاہیے، سپورٹرز کو بھی چاہیے، کوچ جو ہیں، کیپٹن جو ہیں، اس کے بعد جو ہے ڈائٹ کا خیال رکھیں، گیم کو لگن سے محنت سے کھیلیں. تو یہ ریگولر کھیلنے سے ہی آتی ہے. اور جو ہے روج آ جاتا ہے، کچھ پلیئرز دیکھے ہیں تو وہ اس کو سنبھال نہیں سکتے، کنٹینیو نہیں رکھ سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں چلے جاتے ہیں. اس کے بعد جو ہے غرور کسی بھی پلیئر میں، اگر وہ گراؤنڈ میں ہے کسی فیلڈ میں، وہ غرور کرے گا، اس کو اللہ روج دے، اس کو غرور نہیں کرنا چاہیے. اپنی لمٹس اصول ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے. ایک غرور ہوتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے انسان، تو اس کا جو ہے وہ پھر اسی دن سے زوال ہوتا ہے. وہ اتنا لمبا ہے عرصہ 25 سال یا کہہ لیں 5 سال یا 10 سال وہ نہیں کھیل سکتا. کافی پلیئرز ہیں ہمارے سامنے آئے، بہت اچھے تھے، بہت اچھے کھیلنے والے تھے، ان کا ٹیلنٹ بھی تھا ان میں، لیکن ان کو کسی کو صحبت خراب کر گئی، کسی کو نیگیٹو ایکٹیویٹیز، کسی کو یہ مغروری، یہ شورا پن. تو یہ چیزیں، ان چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے. ٹھیک. والی بال اور سیاست کے علاوہ کن کن ایکٹیویٹیز میں آپ؟ کرکٹ کے حوالے سے تو آپ کو بتا دی ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا شوق ہے وہ مروؤں کا شوق ہے. وہ شروع سے ہی ایک مطلب علاقے کی ایک ثقافت میں بھی آ جاتے ہیں، تو شروع سے ایک آ رہا ہے بزرگوں سے، تو اب بھی ہمیں شوق ہے، رکھے ہوئے ہیں. تو اچھی اچھی جو پرانی نسلیں ہیں وہ ہمارے پاس ابھی تک ہم لے کے آ رہے ہیں. تو اس کے بعد جو ہے ہارسز کا جو ہے وہ ہمارا، وہ بھی 2-3 پشتوں سے نانا خاندان یا دادا خاندان ہے، تو وہ ہمارا گھوڑوں کا بھی جو شوق ہے، نیزہ بازی کا، وہ آ رہا ہے. تو اس میں ہمارے جو ہے چاچا تھے اجاز احمد خان مرحوم، وہ گھوڑوں میں پورے پاکستان میں انہوں نے اپنا ایک نام بھی بنایا ہے اور منوایا ہے. تو بہت جگری شوق تھا، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے. باقی انکل تھے چاچو نصیر احمد خان، حاجی نصیر احمد خان، ان کو بھی اللہ جنت میں جگہ دے. ابو جی محمد اقبال خان خنان خیل مرحوم، اللہ ان کو بھی جنت میں جگہ دے. سب نے ہارس رائڈنگ کی ہے، تو میدانوں میں گھوڑے دوڑائے ہیں. ہم چھوٹے چھوٹے تھے، ہمیں ساتھ لے جاتے تھے، اپنے اچھے تعلق تھے، وہ ان کے ساتھ ہمارے تعارف کرواتے تھے. اس کے بعد ساجد بھائی سرگودا ہمارے ساتھ اسٹڈی کرنے نہیں آئے، وہ آصف بھائی اور میں ادھر رہے. اس کو شروع سے ہی زیادہ ہارسز کا بھی وہ شوق مجھے بھی تھا، میں بھی رائڈنگ کرتا تھا، لیکن وہ ادھر 10-12 سال میرے گزرنے کی وجہ سے ساجد بھائی دوڑانے بھی یہی لگ گئے. پھر یہ چاچو اجاز احمد خان کے ابو کے جانشین آ گئی ساجد خان. پھر حاجی استاد قمر زمان خان ہے پپلا سے، ہمارے ریلیٹیو بھی ہیں، استاد بھی ہیں، ساجد خان کے بھی استاد ہیں، تو ان کے یہ شاگرد بھی بنے. کلب بھی ہمارا وہی آ رہا ہے، ہارس خان ہارس مین شپ کلب آف پپلا ڈسٹرکٹ میاں والی، وہی کلب ہے اب. تو اسی میں ساجد خان دوڑاتا ہے، اپنی سیکشن ہے، اپنے پاس بھی ہارسز ہیں. آگے اب جو ہے آصف بھائی کا بیٹا ہے، ساجد بھائی کے ہیں، میرا ہے بیٹا، تو یہ اب مطلب ہے چڑھتے ہیں رائڈنگ منتقل آٹومیٹیکلی خاندانی چیز ہے. تو یہ رائڈنگ کرتے ہیں، لیکن ہم ان کو ابھی کہتے ہیں کہ گیم میں ان کا شوق ہے، کرکٹ میں بھی، والی بال میں بھی، ہارس میں بھی، لیکن ابھی اسٹڈی کی طرف ان کو ہم نے فوکس کیا ہوا ہے. تو یہ چیز چلے گی. یہ شوق ہمارا ہے. میلوں پہ بھی میں جاتا بھی ہوں، ٹائم مل جائے بھی کرتے ہیں. رائڈنگ ساجد بھائی کرتے ہیں. باقی اس کے بعد ہمارا شوق ہنٹنگ کا بھی ہے، تو وہ آصف بھائی کو بھی بہت شوق ہے، ساجد بھائی کو بھی ہے، مجھے بھی. ہماری مصروفیات ہوتی ہیں، اور ڈاگس بھی رکھے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ جو آج کل جو ہے ہنٹنگ میں پرمٹ سسٹم ہے، لائسنس، وہ پرمٹ لے کے تو دور دراز علاقوں میں ہم ہنٹنگ بھی کرتے ہیں. دوست احباب کے پاس جانا آنا ہو جاتا ہے، ملنا بیٹھنا ہو جاتا ہے، یہ انجوائمنٹ بھی ہو جاتی ہے. لیکن ایک شوق ہے کہ وہ ہنٹنگ کا بھی ہمیں ہے. تقریباً کتنے مرغے آپ کے پاس ہیں اس وقت؟ کاؤنٹ نہیں کر سکتے. 30-40 تو ہوتے ہیں. نہیں بہت زیادہ ہے، اس سے بھی زیادہ، اس سے زیادہ ہے. بہت زبردست. تو وہ پھر لڑائی وغیرہ میں بھی؟ ہاں یہ چیزیں جو ہے شوق تھوڑا بہت لڑائی کا بھی اس میں ہے، تو ہم کرتے ہیں. ٹھیک. باقی زیادہ جو ہے اچھی نسلیں جو ہیں ان نسلوں کا کو زیادہ شوق سنبھال کے رکھا ہوا ہے. ہمارے ابو جی نے سنبھال کے رکھا تھا، اس کے بعد ہمارے پاس ہے. تو یہ ایک جو شعبہ ہے اب پورے پاکستان میں ہائی لیول پہ ہے. تو وہ بریڈ بھی چلتی ہے نا، یہ فلاں کا بچہ، بلڈ گروپ چلتے ہیں ہارسز میں بھی، ڈاگز میں بھی.
تو یہ جو ہے مرغوں میں بھی سب میں بلڈ گروپ بلڈ لائن کسی بھی چیز میں بلڈ لائن تو بہت ایک اہم چیز ہے. امپورٹنٹ. جی بالکل. تو ہارسز آپ نے رائڈ نہیں کیا کبھی؟ نہیں، میں رائڈنگ کرتا رہا ہوں، اب بھی کرنے کو کر سکتے ہیں، لیکن پھر وہ پرماننٹ ٹائم دینا پڑتا ہے. پہلے کرتے تھے چھوٹے تھے، لیکن میدانوں میں جو ہے وہ نیزہ بازی میں وہ ساجد بھائی ابو کے ساتھ بھی اور سارا پھر آگے وہ سلسلہ کنٹینیو کیا ہوا انہوں نے. آگے پھر بچوں میں منتقل ہو جائے گا، اللہ کرم کرے گا. ٹھیک ہے. زندگی کا سب سے بڑا سبق؟ زندگی کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ میں سب کو ایک پیغام دوں گا کہ آپ کے لیے دنیا میں آپ کے والدین سے بڑھ کر کوئی بندہ بھی مخلص نہیں ہے. جی. سب کی عزت کریں، سب کے ساتھ اخلاق سے پیش آئیں، لیکن جو ہے آپ کسی کو اپنا ہمدرد سمجھ رہے ہیں تو وہ اس حد تک نہ اپنے آپ کو لے کے جائیں کہ آپ اس کے بعد اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ اب میں ہوں ہی کچھ نہیں. آپ کا جو پیرنٹس ہیں ان کی بات پہ عمل کریں، ان پہ چلیں. سگے بھائی ہیں، بڑے بھائی ہیں، وہ پیرنٹس کی جگہ ہوتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں یہ سب سے بڑی اور اہم بات ہے کہ جو بندہ اپنے والدین کی بات پہ عمل کرتا ہے، وہ جو سوچتے ہیں آپ کے لیے، وہ کوئی دوست ہو کتنا ہی مخلص ہو، وہ آپ کے لیے وہ چیز نہیں سوچ سکتا. یہ میں ایک سبق دوں گا، ایڈوائز کروں گا سب کو کہ جو ہے اپنے والدین کی جو بات ہے، وہ جو کہتے ہیں ان کے ساتھ ان کی بات پہ عمل کر کے چلیں. دوست احباب بھی ہوتے ہیں، ان کی عزت بھی کریں، اخلاق سے بھی پیش آئیں، لیکن اپنے آپ کو اس حد تک کسی کے ساتھ اٹیچ نہ کریں کہ آپ کل کو پھر نقصان اٹھائیں یا اس کے بعد آپ کسی کے بھی نہ رہیں. شادیوں کے سیزن میں آپ کو اتنے زیادہ انویٹیشن آتے ہیں تو سبھی ایکسیپٹ کر لیتے ہیں یا؟ جی ایکسیپٹ تو آٹومیٹیکلی ہو جاتی ہیں، کارڈ آ جاتے ہیں. یا میں دور دراز سے دوستوں کو یہ بھی کہتا ہوں کہ کسی کو تکلیف نہ ہو، واٹس ایپ پہ بھی بتا دیں، دعوت ہوتی ہے. کوشش کرتا ہوں کہ تقریباً سب دوستوں کی جو ہے خوشی میں اور غمی میں بھی، غمی کا جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ میں نہیں لگاتا. تو فیتہ خانی ہماری شادیوں سے بھی ڈبل ٹرپل علاقوں میں جانا پڑتا ہے، جاتے ہیں. تو وہ یہی ایک تعلق ہوتے ہیں، خوشی غمی میں جو انسان دوستوں کے پاس نہ پہنچے تو وہ پھر اس تعلق کا بھی فائدہ نہیں ہوتا. کوشش کرتے ہیں، آج کل کے دور میں آنا جانا بھی ایک مسئلہ ہے، ٹائم بھی، ایکسپینسز بھی، سارا کچھ، لیکن اللہ کا کرم ہے کہ وہ آج تک چلا رہا ہے سلسلہ اور زندگی میں انشاءاللہ چلتا رہے گا. وہ یہ ہے کہ جب ایک دن میں آپ جو چیز پوچھنا چاہ رہے ہیں مجھے سمجھ آ گئی ہے. 10 12 جو ہے وہ شادیوں پہ بھی حاضریوں کا سلسلہ ہوتا ہے، ایک دن میں آ جاتا. تو اکثر میں ویسے ہی دن کا کھانا کم ہی کھاتا ہوں، تو ان میں جو ہے میں دیکھ لیتا ہوں کہ اب یہ اتنی زیادہ ہیں تو جو ایک لائن میں آ جائیں، رو میں آ جائیں، مطلب سرگودا سائڈ پہ جا رہے ہیں، خوشاب میں آ گئی، نورپور میں ادھر ہے جو میاں والی سائڈ یا پنڈی ہے، یا ادھر ہے بکھر سائڈ، تو یہی کر لیتے ہیں کہ صبح ناشتہ گھر سے کر لیتا ہوں تو سب پہ پہنچتے جاتا ہے، بندہ حاضری لگوا لیتا ہے. جی ہاں، ایک ہو تو اس میں زیادہ ٹائم بندہ دے دیتا ہے. آپ ویسے تو سپورٹ کرتے رہتے ہیں سیاست میں، عملی آنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ عملی آنے کا ارادہ مطلب آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ کنٹیسٹ کرنا نہیں، وہ چیز جو ہے میں اس چیز کو اتنا لائک نہیں کرتا، کیونکہ کنٹیسٹ کرتے ہیں بندے شروع سے جو آ رہے ہیں وہ بھی کرتے ہیں. ہمارا خاندان ہے تو وہ شروع سے ہی ایک سیاسی خاندان ہے. اس کے بعد دوست احباب ہیں یا ہمارے پپلا سے نانے حال ہیں، وہ بھی سارے. تو میں اس چیز سے بہتر یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہے اپنے علاقے کی، اپنے لوگوں کی، چاہے جہاں سے دوست احباب ہے تو ان کی خدمت بندہ کرے. لازمی نہیں ہے کہ ایک الیکشن کنٹیسٹ کرے. تو الیکشن کنٹیسٹ کرنے میں یہ ہے کہ پھر وہ بندہ ایک علاقے میں مخصوص ہو کے رہ جاتا ہے. تو ہمارا ایک حلقہ احباب ایسے ہی ہے کہ ہم تقریباً 15 سے 20 اضلاع میں ہماری خوشی غمی ہے. ہمارے بزرگوں کا تھا، اب ہم تینوں بھائیوں کا اس میں آنا جانا. تو مجھے اس چیز میں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ کسی غریب کا، کسی جو دوست احباب ہے ان کا کوئی بھی کام ہو ہم سے ہو جائے. ہمارے جو سیاسی لیڈر ہوتے ہیں ان کو ہم کہہ دیتے ہیں، کوئی افسر ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی تعلق ریلیشنز بہت اچھے ہیں، تو جو ان کا میرٹ پہ ہو تو ہم وہ کروا لیتے ہیں. تو یہ میرے خیال میں جو خدمت خلق ہے اس کا ثواب بھی ہے، اور بغیر ہم کسی نفع کے اپنے ہی خرچ پہ سارا کچھ کرتے ہیں، تو کسی سے ہمیں کوئی لالچ نہیں ہوتا. باقی جو ہے وہ اب زندگی میں نہیں کہتے کہ کسی ایج میں آ کے تو کنٹیسٹ کوئی کسی
سیاسی حساب سے کرنا بھی پڑ سکتا ہے, لیکن میری اس میں ول نہیں ہے, میری کوئی خواہش نہیں ہے, اور میں اس چیز کو اتنا وہ اہم بھی نہیں سمجھتا, کیونکہ یہ جو کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ ایک ڈسٹرکٹ میں ہوتے ہیں, ایک دو ڈسٹرکٹ کا ان کا سلسلہ ہوتا ہے. ہمارا ان سے کافی آگے ہے آنا جانا, تو ہمیں نہیں ہے. جو ہو رہے ہیں کنٹیسٹ کر رہے ہیں, جن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے, تو ہم ہمیشہ ان کو بالکل مخلص ہو کے, جس کے ساتھ ہوتے ہیں, ہم تینوں بھائی, ہمارے ابو تھے, تو ہم سامنے ہو کے سپورٹ بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. جس کے ساتھ ہوں گے سامنے ہوں گے, جس کے ساتھ نہیں ہوں گے تو اس کو کلیئر بتا دیں گے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں ہیں. منافقت مجھے تو برداشت ہی نہیں ہے یہ چیز, اور کرنی بھی نہیں چاہیے, کیونکہ زندگی تو نہیں پتہ, ہم آج بیٹھے ہیں کل نہ ہوں. تو کچھ جو اس چیز سے منافقت سے وہ نفرت کرتا ہے, تو وہ کچھ نہ کچھ تلخ بھی ہو جاتا ہے زندگی میں کئی موقع پہ. تو وہ یہ ہے کہ بعد میں چلو یہ تو لوگ کہیں گے نا کہ منافق تو نہیں تھے نا, تو یہ چیز نہیں ہے. جن کے ساتھ ہم ہیں ان کو انشاءاللہ ہم سپورٹ کرتے رہیں گے جب تک ہمارا ان سے ایک اچھا ریلیشنز آ رہا ہے. تو کنٹیسٹ کرنے والا کوئی اتنا اہم نہیں ہے ہمارے لیے, کیونکہ وہ کنٹیسٹ کرتے ہیں نئے بندے کہ ان کی پہچان ہو جائے یا تعارف ہو جائے. تو اللہ کا کرم ہے, ماں باپ کی دعائیں ہیں, تو میرے خیال میں ہم اس چیز کی ہمیں کوئی کمی بھی نہیں ہے, اور وہ ہے ہی نہیں کہ ہم کوئی کنٹیسٹ کر کے اپنا تعارف کروائیں. تو آلریڈی سب لوگوں کی محبتیں ہیں, تو باقی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. جو چیز جن کے ساتھ ہم ہیں سیاسی طور پہ, اب نعمانی برادران کے ساتھ ہمارا الحاق ہے, تو ان کے ساتھ ہم وہ جہاں بھی جس حلقے میں بھی کنٹیسٹ کرتے ہیں تو ہم ان کو سپورٹ کریں گے. اس کے بعد اس حلقے میں MPA لیول پہ جو ہے وہ PP89 تھا حلقہ, تو امیر محمد خان ہمارے کزن بھی ہیں, بھائی بھی ہیں اور دوست بھی ہیں, تو انشاءاللہ ہم ان کو ہمیشہ سپورٹ کرتے رہیں گے. وہ ہمیں کرتے ہیں اور ہم ان کو سپورٹ کرتے رہیں گے. اپنی اکیڈمی بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ ارادہ تو تھا, لیکن آپ کے سامنے ہے ہماری ایکٹیویٹیز, مصروفیات, اور حلقہ باب اتنا آنا جانا, تو ہم ادھر بھی مطلب ایک دن ادھر ہوتے ہیں تو 2 دن آؤٹ آف ڈسٹرکٹ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے اکیڈمی تو نہیں, لیکن جو فینز ہیں, اس کے بعد جو شاگرد ہیں پورے پاکستان میں ہیں, دوست ہیں, والی بال میں ہیں, کرکٹ میں ہیں, جس گیم کے حوالے سے بھی ہیں, تو ہم ان کو گائیڈ بھی کرتے رہتے ہیں. وہ ادھر آ کے رہتے بھی ہیں, کھیلتے بھی ہیں, لیکن پراپر ایک اکیڈمی کے لیے پھر باقی ہر چیزوں کو چھوڑنا پڑے گا. لیکن وہ چیزیں ہمیں اب بہت زیادہ ہیں ہمارے لیے, تو وہ آنا جانا پڑتا ہے, اس لیے اکیڈمی کا کوئی ارادہ نہیں ہے ابھی. اگر آپ کو موقع ملے اپنی زندگی میں کسی ایک میچ کو دوبارہ کھیلنے کا جو کھیل چکے ہیں, تو کون سا میچ کھیلیں گے؟ اگر دوبارہ ملے موقع تو ہم, ایک میچ ہوا تھا کوٹلہ جام, وہ ملک اسد نواز کواوڑ تھے, وہ اللہ ان کو جنت میں جگہ دے, بہت اچھے انسان تھے. تو انہوں نے ایک ٹورنامنٹ کروایا تھا, اس کا فائنل ہوا تھا ہمارا, وہ بھی صبح اینڈ ہوئی تھی تیسری گیم. وہ میچ اگر ہو, اس کی وجہ یہ ہے کہ میچ بھی بہت اچھا ہوا تھا. اس میں نا رات کو میرا میچ تقریباً 11 بجے سٹارٹ ہو گیا تھا, اور صبح ناشتہ کر کے پھر تیسری گیم اینڈ ہوئی تھی. اتنا ٹف میچ. اس میں ایک چیز قابل دید تھی, جو فینس تھے, جو گیم سے محبت کرنے والے پلیئرز سے, تو صبح جب ہو گئی نا, رات کو تو لائٹنگ تھی, ہم اپنی گیم میں مگن تھے, تو صبح ہو گئی تو چھوٹے چھوٹے بچے, میرے خیال میں 6 سال 7 سال, اس ایج سے بھی کچھ کم, وہ پہلی صف میں مطلب آنکھوں پہ ہاتھ مار رہے تھے, لیکن وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ جب تک فائنل نہیں ہونا ہم نے نہیں جانا. اور میں نے صبح ایک سائڈ پہ کاؤنٹ کی, تقریباً 34 صفیں تھی صبح تک. تو وہ میچ اگر دوبارہ ہو, اور ایک میچ ہمارا ہوا تھا, ہمارے دوست ہیں, بہت اچھا تعلق ہے ہمارا 20-22 سال سے, ملک عصمت اللہ چھینا پوڑا سے اب تحصیلدار ہے, کے بڑے بھائی ہیں ماسٹر عبید اللہ پوڑا, وہ پوری پوڑا فیملی, وہ ترگ ہے عیسیٰ خیل سائڈ پہ, چھینا پوڑا ان کا. وہ کالا باغ میں بھی میچز ہمارے بہت اچھے ہوتے تھے, تو چھینا پوڑا میں بھی. اور ایک کالا باغ میں ایک میچ ہوا تھا, وہ پہاڑی والا میچ کہتے ہیں, PCR میں ویڈیوز تھیں, پتہ نہیں اب کس کے پاس ہیں. تو مطلب پہاڑی پہ اتنے دور بھی بندے بیٹھے تھے, چھوٹے چھوٹے نظر آتے تھے. تو وہ میچ بھی اگر دوبارہ ہو تو اس کی بھی ہمیں خواہش ہے کہ ایسا ایک ماحول تھا پہاڑیوں کے درمیان, اور رات کا میچ تھا,
بہت شوق ہوتا تھا جب شام کو ہم جاتے تھے تو کالا باغ کے، پکی شاہ مردان کے، سکندرآباد کے، ادھر کے لوگ تو ہمارے جو ادھر تو آگے سپورٹ کرتے تھے، ملک عصمت اللہ لوگ سارے ان کی جو گروپ تھا، تو نواب فواد بھی، نواب اماد، نواب زادہ، ٹھیک، کالا باغ کے جو ہیں نواب، ان کے بورڈ بنگلوں پہ ہمارا ریسٹ ہوتا تھا، کھانا ہوتا تھا، ٹھیک، وہ بڑی شفقت کرتے تھے، محبت سے پیش آتے تھے. ہم، تو ان لوگوں کی نا ایک اور بڑی محبت والی بات ہوتی تھی. شام کا جب ٹائم ہوتا تھا نا تو کالا باغ کے جو جتنے لوگ تھے وہ سارے پلیئرز کو وہ تازہ پھولوں کا ہار، ادھر ایک رواج ہے موتی کے پھول اور جی، جو گلاب کے پھول، تو وہ ان کو گلے میں ڈالتے تھے، سب ٹھیک، کو مطلب ویلکم کرتے تھے. تو وہ بڑا ماحول ہوتا تھا. اب وہ چیزیں نہیں رہی، مصروفیات بھی سب کی ہیں یا جیسے بھی ہے. بہت اچھا ٹائم تھا. اس وقت کراؤڈ بھی زیادہ ہوتا تھا. کراؤڈ بہت زیادہ ہوتا تھا. وہ پوسٹر لگتے تھے دیواروں پہ، ہر جگہ اشتہار چھپتے تھے کیونکہ میڈیا تو تھا ہی نہیں، ایسے ہی ہے. تو وہ چھپتے تھے اور لوگوں کو انتظار ہوتا تھا. تو اتنا کراؤڈ ہوتا تھا کہ سوچ سے باہر ہے کہ اب تو چلو میڈیا پہ 5 منٹ میں ہر بندہ کمنٹس بھی دے دیتا ہے اور فوسٹ بھی لگ جاتی ہے، یہ نہیں ہے یہ ہے. تو وہ سمجھ سے باہر ہے. اتنا شوق تھا کہ عوام کو، اور صبح تک عوام بیٹھی ہوتی تھی. سوشل ایکٹیویٹیز بھی میچز ہی ہوتے تھے، موبائل تو ہوتا نہیں تھا. موبائل بالکل ہاں، اسی میں پھر سب لوگ ملتے جلتے تھے. بالکل. اس کے علاوہ کھیلوں کے لیے آپ کی کرکٹ جو ہے وہ میں اسٹڈی کے لیے جب سرگودا گیا تو ادھر میں نے بہت مطلب اچھے لیول پہ کرکٹ کھیلی. ہاٹ بال بھی کھیلی، یو سلیم کلب لاہور جوائن کیا، تو ٹیپ بال بھی، ہاٹ بال بھی. تو کرکٹ بھی اچھی کھیلی ہے میں نے. اس ٹائم والی بال بھی ساتھ ساتھ کرکٹ بھی ہوتی تھی. تو ٹائم کے ساتھ پھر کرکٹ کو کچھ والی بال کی اتنی ایکٹیویٹیز ہو گئی تھی ہماری کہ نہیں ٹائم دے سکتے تھے. 8-10 سال گیپ آیا. پھر علاقے میں یہ پیچھے 2-3 سال سے 2023 سے 22 سے دوستوں نے، جونیئرز نے کہا ہے کہ چلو آپ ساتھ ہمارے کھیلیں. تو اس ٹائم ہمارے جنڈا والا میں بھی کرکٹ کے بہت اچھے ایونٹس ہوتے تھے. ہمارے بھائی تھے نعیم احمد خان، اللہ ان کو جنت میں جگہ دے، وہ رائل کلب انہوں نے چلایا. اس کے بعد سلیم خان بلوچ ہیں، یہ سینئرز میں ہیں. بشیر خان کچھ خیال ہے استاد جی، باقی بہت سارے نام ہیں. تو یہ جو ہے اس ٹائم عزیز احمد خان، بشیر جوڑا، یہ سارے، عزیز احمد خان مستی خیال، یہ بھی کرکٹ کے ساتھ ان کا لگاؤ اور یہ سب تھے. تو اس ٹائم بہت مطلب سیریس گیم ہوتی تھی. ہمارے عمران خان عرف مانو خان، وہ کرکٹ بہت اچھے پلیئر تھے. جوانی میں ہی وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، بہت اچھے انسان تھے، وہ کھیلتے تھے. باقی بھی اسی طرح ایک رانا ساجد تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. اور نوید مصطفیٰ تھے، ان کی بھی ڈیتھ ہو گئی. تو بہت اچھے اچھے پلیئر گزرے اور بہت اچھی گیم ہوتی تھی. مصباح الحق تک ادھر ہمارے جنڈا والا میں ایونٹس کھیل کے گئے. تو ٹورنامنٹ ہوتے تھے، گیپ آ گیا. اس ٹائم میں جونیئر تھا لیکن اچھے لیول پہ کھیلتے تھے. پھر جو 2023 سے میں نے دیکھا ہے کہ بالکل کوئی ایکٹیویٹیز ہمارے جنڈا والا میں اچھی نہیں تھی. بالکل گیمز کے حوالے سے ہر بچہ چھوٹا بڑا، کوئی اسلحے میں، کوئی ڈرگز میں، کوئی کسی میں، نیگیٹو ایکٹیویٹیز میں. ہم نے ہمیشہ سے اپنے علاقے کو سپورٹ کیا ہے کہ گیمز میں گھوڑوں کے میلے ہو گئے، والی بال ہو گئی، کرکٹ ہو گئی. تو کوشش کرتے ہیں کہ ایک گراؤنڈ ملے، ایک سٹیج ملے سب کو. تو اسی سلسلے سے کرکٹ بھی شروع کی. گرمیوں میں کھیلتا بھی ہوں. تو اس حوالے سے پچھلی سال جو ہے وہ مطلب ہے اچھے اچھے ایونٹس بھی کھیلے ہیں، اوپن پلیئرز بلوا کے. ادھر جی ایس ایل ہم نے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت اچھا ایونٹ کروایا ہے. اور نفیس بھائی ہیں، عبداللہ نفیس بھائی، وہ بھی سپورٹس کو بڑا مطلب پروموٹ کرتے ہیں. تو انہوں نے بھی کہا کہ سارے مل کے، تو وہ بڑی ہارڈ تھی ہمارے لیے، گرمی تھی. تو سارے علاقے کے لیے 2-4-5 تحصیلوں سے ٹیمیں لیں. بہت اچھا ایونٹ جی ایس ایل اور کامیاب ایونٹ ہوا ہے، اور بغیر انٹری کے ہم نے کروایا ہے. نیکسٹ بھی انشاءاللہ حالات اور فرصت ہوئی تو پھر ایک اچھا ایونٹ کرکٹ کے حوالے سے بھی کروائیں گے. ابھی بھی ہے، نفیس بھائی بھی کہہ رہے تھے کہ کوئی کرکٹ کے حوالے سے اور والی بال کے حوالے سے ہم ایک ٹرائلز اور سلسلہ سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں کہ اس میں جو ہے بنا کے ایک ٹیمز پھر ایونٹ کروائیں. کوشش ہماری ہوتی ہے، علاقے کو بھی چاہیے کہ ہم سپورٹ کرتے بھی ہیں سب. تو انشاءاللہ نیکسٹ بھی یہ چیز. آپ نے لائف کا ایک حصہ گیم کو دیا ہے. آپ کے گیم کے ایریے میں بہت سے پلیئر آئے، بہت سے چلے گئے، لیکن جتنی لائف آپ نے گیم میں گزاری ہے شاید کسی پلیئر نے گزاری. جی، کیسا فیل ہوتا ہے؟ بہت اچھا فیل ہوتا ہے.
اللہ کا شکر ہر وقت ادا کرتے ہیں. اور باقی پلیئرز کے لیے بھی ہماری یہی خواہشات ہیں, دعا ہے کہ سب ایک لانگ پیریڈ کھیلیں, اچھا کھیلیں اور اچھے اچھے تعلقات بنائیں, اور آگے بھی ایک اچھی جو ہے وہ ایکٹیویٹیز جو ہیں ان کو جاری رکھیں. گراؤنڈز آباد ہوں گے تو یہ نیگیٹیو ایکٹیویٹیز کم ہوں گی. تو ہمارے جو بزرگ ہیں, جو علاقوں کے سربراہ ہیں, جو سیاسی ہیں, جو مطلب ہے بزنس طبقہ ہے, کاروباری حضرات ہیں, جس قسم سے بھی ہے, تو وہ سب کو چاہیے کہ یہ گیمز کو پروموٹ کریں تاکہ سب بچے جو ہیں گیم سٹڈی کے بعد اس چیز میں توجہ دیں, نہ کہ دوسری ایکٹیویٹیز میں. بالکل. تو لانگ پیریڈ کھیلنا اللہ کا شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. اس کے بعد میں پلیئرز کو یہ بھی نصیحت کروں گا کہ ہم اتنا عرصہ, آپ یہ سوال آج کر رہے ہیں, میڈیا پہ جائے گی آن ایئر ساری بات, کافی ہمیں پرسنل پہ واٹس ایپ پہ فیس بک پہ یا ویسے ملتے ہیں تو پوچھتے ہیں کیا راز ہے مطلب فٹنس کا. تو ہم ریگولر ایک چیز ڈائٹ بھی اور غلط ایکٹیویٹیز جو ہیں ان سے بھی بچے ہیں, کنٹرول کیا ہے اپنے آپ کو. اور جب فیمس ہوتا ہے, عروج ملتا ہے, تو کنٹرول کرنا بھی بہت بڑا, اپنے آپ کو بہت بڑا کام ہے. اللہ کا کرم ہے, ماں باپ کا کنٹرول تھا, اس کے بعد خود اس چیز میں سمجھ آ گئی. سب کو پھر میں یہی کہتا ہوں کہ اب خوراک دیکھیں, اگر اچھی خوراک نہیں ہوگی تو آپ لانگ پیریڈ نہیں کھیل سکتے. بالکل. اور غلط ایکٹیویٹیز ہوں گی, ڈرگز استعمال کریں گے تو نہیں. اس کے بعد جو ہے 5 وقت کی جو نماز ہے, میں نہیں کہتا کہ ہم سے قضا نہیں ہوئی ہوگی, ہوتی ہیں, لیکن شروع سے آج تک اللہ کا شکر ہے سفر میں ہوں جب بھی کوشش یہی ہوتی ہے. تو سب پلیئرز کو, سب جونیئرز کو, کرکٹ کے حوالے سے ہوں, والی بال جو بھی ہے, جو ہے نا نماز, اس چیز کو پابندی سے استعمال مطلب پڑھیں. اس کے بعد جو ہے میں تو اکثر وضو کی حالت میں رہیں, سفر میں ہم ویسے ہی رہتے ہیں, تو وضو کی حالت میں زیادہ تر جو ہے وہ وضو کی حالت میں رہیں. سونا ہے, کھیلنا ہے, اس کے بعد پھر تو یہ چیز بھی آپ کو نا بہت زیادہ فائدہ دیتی ہے. زبردست. فینس کے لیے کوئی پیغام؟ فینس کے لیے یہی پیغام ہے, پیغام تو نہیں ہے, ان کے لیے دعائیں ہیں کہ انہوں نے ساری زندگی ہم بھائیوں کو سپورٹ کیا ہے, ہمارے لیے دعائیں کی ہیں, اپنے کافی واقعات ہیں, کافی باتیں ہیں. میچز پہ ہم کھیلتے تھے, میچ جیتنے کے بعد ہمیں دوست ملتے تھے, بتاتے تھے کہ ہم نے گھر سے اپنی امی سے آپ کے لیے دعائیں کروائی ہیں, نفل پڑھے ہیں. تو یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ مطلب ہے ہم یہ قرض نہیں ان کا ادا کر سکتے کہ ساری زندگی ان لوگوں نے اتنا لانگ پیریڈ, اللہ نے زندگی دی, صحت دی, ساتھ والدین کی تو ہیں ہی ہیں, دوست احباب یا فینز ہیں, ان کی دعائیں جو ہیں ہم ان کا جتنا بھی شکریہ ادا کریں کم ہے. اور ان کے لیے ہماری دعائیں ہیں کہ اللہ سب کو سلامت رکھے, جو ہم سے محبت کرتے ہیں وہ بھی, جو نہیں کرتے ان کو بھی اللہ سلامت رکھے. باقی جو ہے فینس کے لیے یہی ہے کہ ساجد بھائی بھی, میں بھی, جتنے تک ہماری صحت ہے, ٹائم ملتا ہے تو ہم کھیلتے رہیں گے, لیکن کوشش ہے کہ اب جلد ان چیزوں سے بالکل ایک دفعہ سٹاپ کریں. لیکن وہی دوستوں کی محبت جو ہے وہ پھر نہیں چھوڑنے دیتے. ان سب کے لیے دعائیں ہیں, اللہ سب کو سلامت رکھے. بہت شکریہ جی. ویورز نے دیکھا کہ آج ہم ان کے لیے ایک دلچسپ شخصیت لے کے آئے. ان کے بارے میں آپ لوگوں کو بہت کچھ جاننے کے بارے میں پتہ چلا. جو لوگ غلط آئیڈیاز رکھتے تھے, غلط مائنڈ رکھتے تھے, ان کو بھی ان کے بارے میں پتہ چلا کہ یہ کیسی شخصیت ہیں, ایکچوئل کیسے انسان ہیں. اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پوڈ کاسٹ وتھ نویل.